سرزمین مقدس ملک شام دمشق میں ابھی ایک ایسی بارگاہ کے سامنے ہوں، ایسے دربار کے کہ جس کے پسینے سے مکے کی مٹی آج بھی مہک رہی ہے۔ نہ صرف پسینے سے بلکہ اس کے لہو سے۔ مکے کی چٹانوں پر جب اسے لٹا کر ظلم و ستم کے اس پر پہاڑ توڑے جاتے اور سینے پر چٹانوں کو رکھا جاتا، پیٹھ کی کھال جل کر جب چربی پگھلتی تھی تو اس کی چڑچڑاہٹ بھی سنائی دیتی تھی، لیکن تب بھی وہ اپنی زبان پر یہی الفاظ رکھتا تھا: احد احد، میرا خدا بھی ایک ہے، میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا یہ مزار مبارک ہے کہ جس مکے میں کبھی بچے آپ کی گردن میں خاردار تارے ڈال کر آپ کو گھسیٹا کرتے تھے، اور پھر اسلام نے سیدنا بلال مکی، بلال مدنی، بلال حبشی کو وہ عزتوں کی معراج عطا کی کہ فتح مکہ کے دن صحابہ اکرام رش کر رہے تھے، صدیق و عمر رضی اللہ عنہما رش کر رہے تھے، جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تھا۔ تو مکے کی وادی بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یاد کرتی ہے، اور اسی طرح سے مدینہ شریف میں آج بھی میرے پیارے بلال کی وہ رس گھولتی میٹھی آواز جو کلیجوں کو ہلا دیتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: بلال اپنی آواز سے میرے دل کو سکون عطا کرو۔ آج ہم پیارے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دربار شریف میں حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر ظلم و ستم کی جو داستان ہے کہ دن میں امیہ بن خلف آپ کو صحراؤں میں گھسیٹا کرتا تھا، رات میں ابو جہل کے حوالے کر دیتا تھا کہ بقیہ کا عذاب تم دو، اور ابو جہل جب کوڑے مارتے مارتے آپ کو تھک جاتا تھا تو مکے کے بچوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور وہ خاردار تار آپ کی گردن میں ڈال کر آپ کو ایسے گھسیٹتے تھے کہ جیسے کوئی اپنے چوپائے کو لے کر جاتا ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے تھے: احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ہوتے ہوئے وہ ظلم دیکھے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا کے دل کی کیفیت کو بھی بھانپ لیتے تھے، سمجھ گئے آقا کیا چاہتے ہیں۔ آج صدیق اکبر نے بازار مصطفیٰ میں ایک مرتبہ پھر سودا کیا اور اپنا سب کچھ لے کر امیہ بن خلف کے جس کی غلامی میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہاں پر پہنچے اور اپنا سب کچھ دے کر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا۔ زمین پر یہ فیصلے ہو رہے تھے
اور آسماں پر ان فیصلوں کی بشارتیں ہو رہی تھیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ابو بکر کائنات میں سب سے بڑا متقی بنا، اتقا ہوا، جب انہوں نے اس پیارے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا تھا۔ جب اس وقت میں ہجرت ہوئی تو آپ نے بھی ہجرت کی، اور جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ حبشے کا یہ غلام ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں، اسلام وہ عزت دیتا ہے۔ سرکار نے وہ مقام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف میں عطا فرمایا کہ پہلے تو آپ مؤذن رسول بنے، اور جب بھی اذان کا وقت ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت بلال سے فرماتے، بلال اللہ کا نام بلند کرو، میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ تو سرکار کے دل کو راحت پہنچانے والے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد نبی شریف کی ذمہ داری اور چابیاں آپ کے سپرد کی۔ حضور نے جس کو جو چیز عطا کر دی پھر اس سے وہ چیز کوئی لے نہیں سکتا۔ دنیا کے منصب ملتے ہیں، چھن جاتے ہیں۔ آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چابیاں ہیں وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگوں کے پاس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جتنے بھی مہمان مسجد نبی شریف میں تشریف لاتے تھے، وفود اور ڈیلیگیشنز، تو ان تمام کی خدمت اور ضیافت کا اہتمام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ پھر زمانے نے وہ وقت دکھایا، بدر کا میدان سجا، کفر کے سر کٹنا شروع ہوئے، اور آج بلال حبشی جو کبھی سرداران مکہ کی زرد و کوب میں رہتا تھا، ان کے ٹارچر سیلوں میں ہوتا تھا، ظلم و ستم اس پہ وہ توڑتے تھے، آج بلال کی تلوار سے ان کی گردنیں کٹ رہی تھیں۔ اور جس وقت میں امیہ بن خلف کو آپ نے دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ بلال پر ایک خون سوار تھا، اور آپ نے اس وقت فرمایا اپنے ساتھیوں سے، پکڑو اس کو، یہ اللہ کا بھی دشمن، یہ رسول کا بھی دشمن ہے، اور آج یہ بچ کر نہیں جائے گا۔ اور امیہ بن خلف کو پھر بدر کی وادی میں واصل جہنم کیا گیا۔ وہ امیہ جو میرے پیارے بلال پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا، اب بلال مدینہ شریف میں کیسے رہ سکتا تھا؟ لوگوں نے کہا بلال ہمیں وہ اذان سناؤ نا جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سنایا کرتے تھے۔ کہنے لگے اب مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی، میں جن کا نام لیتا تھا سامنے ان کا مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا تھا، اب جب وہ چہرہ میرے سامنے نہیں ہوگا تو بلال اذان بھی نہیں دے سکتا۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ حضرت بلال کو پتا ہے کہ اذان دینا ثواب کا کام ہے، محشر میں سب سے اونچی گردن مؤذنوں کی ہوں گی، لیکن بلال آپ اذان کیوں نہیں دیتے؟ کیا کریں، یہ زباں بھی تو ہم نے رکھی تھی اپنے نبی کے لیے، اب جب آقا علیہ السلام نہیں ہے تو بلال سے اذان نہیں دی جائے گی۔ بلال تو اب مدینے میں رہ بھی نہیں سکتا، اور آپ مدینہ شریف کو خیر آباد کہہ کے اس زمین پر جس کا نام سرزمین شام ہے، آپ نے اپنا مسکن ملک شام کو بنایا، اور آپ پھر یہیں پر رہے۔ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لائے۔ حضور کا غلام حضور سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضور پہ مر مٹتا ہو وہ حضور کے شہر سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ عشق اتنا پیدا کر لو کہ اگر بقی میں دفن نہ بھی ہوئے لیکن عشق لے کر دفن ہوئے، دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ دفن ہوں، سرکار اپنے غلاموں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ بلال ہماری یاد نہیں آتی، بس خواب میں حضور کا یہ جلوہ دیکھنا تھا، دوڑ پڑے۔ اور جب مدینہ شریف میں بلال کی آمد ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور جب آپ نے وہاں پر اذان دی تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر، بچے اور جوان گلیوں میں توڑ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ ماحول تو وہ بن گیا تھا جیسے مکے سے سرکار آ گئے۔ آج ایک مرتبہ پھر مدینے کی گلیوں میں
रौनक का वो बाजार लगा हुआ था, लोगों के हुजूम और तांते बंधे थे। जब बिलाल हबशी शाम से मदीने शरीफ पहुंचे, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि बिलाल हमें अजान सुनाए। कहा नहीं दे सकता। फारूक आज़म ने कहा आप मुझे अजान सुनाएं। कहा नहीं दे सकता, अब मुझसे अजान नहीं दी जाएगी। वो जानते थे कि बिलाल को उन महकते फूलों से बहुत प्यार है जिन्हें आका सूंघा करते थे। दोनों शहजादों को बुलाया गया। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों तशरीफ़ लाए और कहा कि चचा बिलाल हमें वो अजान सुनाए ना जो आप हमारे नाना जान को सुनाया करते थे। उन शहजादों के कहने पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु अजान के लिए जब खड़े हुए और आपने फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, गोया मदीने शरीफ में एक कोहराम बरपा था। सरकार आ गए। का नहीं, बिलाल आ गए। और लोग दौड़ रहे थे कि आज फिर वो सदा आ रही है कि जैसे हुजूर फिर एक मरतबा तशरीफ ले आई। मदीने वालों के लिए गम का सबसे बड़ा पहाड़ वो था। सहाबा शमे रिसालत के परवानों पर जिस दिन आका अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया था, आज जब बिलाल अजान दे रहे थे तो वो सारी यादें दोबारा से वाबस्ता वो दोबारा से आ गई सामने। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जब इन कलिमात पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो आपकी आदत थी आप मिंबर शरीफ की तरफ देखते थे तो हुजूर आपको मुस्कुराते हुए देख रहे होते थे। आज जब मिंबर की तरफ आपने नज़र उठाई और वहाँ पर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वजूद को आपने ना पाया तो वहीं गिर कर आप बेहोश हो गए, अजान मुकम्मल ना कर सके और होश में आए तो उसके बाद फिर आप वापस सरजमीन शाम आ गए और यहीं दमिश्क में फिर आप रहे। इस वक्त मैं जिस कब्र शरीफ के साथ खड़ा हूँ, मिनो अन, यही कब्र हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि जिनसे आका अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ पूछा, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जब हम जन्नत में गए थे हमने अपने कदमों के आगे तुम्हारे कदमों की या तुम्हारी खड़ाओं की जो आवाज़ है वो हमने जन्नत में सुनी है। सरकार फरमा रहे नबियों के सरदार के हमारे आगे तुम्हारी जो है वो कदमों की आवाज़ थी। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी सादगी से फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी वज़ू करता हूँ मैं वज़ू के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू या तहियतुल मस्जिद मैं वो अदा करता हूँ। मेरे प्यारे सरकार के लाडले अल्लाह के प्यारे हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये कब्र शरीफ है दमिश्क में। और इस्लाम ने उस हबशे के आज़ाद करदा ग़ुलाम को वो इज़्ज़त अता की, अल्लाह के रसूल ने वो इज़्ज़त अता की फ़तेह मक्का के दिन, वही मक्का के जहाँ पर हज़रत बिलाल की गर्दन में खारदार तारे डालकर बच्चे गलियों में घसीटा करते थे। आज बिलाल को सरकार ने ऐसे हाथ थाम कर जब हुजूर काबे शरीफ के अंदर दाखिल हुए, काबे में दाखिल होना कितना बड़ा शर्फ है, लेकिन ये तो देखो कि हाथ थाम कर कौन जा रहा था। नबियों के सरदार हजरत बिलाल का हाथ थाम कर उनको काबे के अंदर लेकर जा रहे थे और आका ने फरमाया कि बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ और यहाँ आज तुम काबे की छत पर अजान दोगे। सैयदी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ए बिलाल उस रोज़ हमें तुम पर इतना रश्क आ रहा था, उमर तो ये तमन्ना कर रहा था कि ए काश कि मैं खत्ताब के घर नहीं, मैं बिलाल के घर में पैदा हुआ होता। जो शान आज बिलाल को मिल रही है, ए काश कि उमर को ये मकाम मिला होता। तो सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शान और ये मकाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। मैं आपके दरबार शरीफ में अपना, घर वालों का, दोस्तों का, पूरे पाकिस्तान का और पूरे जहां में बसने वाले सुन्नी मुसलमानों का मैं सलाम भी पेश करता हूं और उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि जिसने बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत की है, अल्लाह पाक उसका महशर भी सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ फरमाए। मुअज़्ज़िन रसूल
اور نور نظر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف میں حاضر ہوں۔ ایک زمانے پہلے سن 2007 یا 2008 میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ ہمارے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب سرزمین شام تشریف لائے تھے تو فقیر ان کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر تھا، اور یہ ساری زیارتوں کے جو معاملات تھے وہ میں دیکھ رہا تھا۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر اللہ کے اس ولی مرد قلندر کی نظریں ہر وقت چلتی ہیں، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے وہ قول بابا جی نے یہاں پر پڑھا، اور اس کے بعد اپنے وصال تک جب بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ذکر پاک آتا تو آپ ضرور وہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ میں نے کہا بابا جی کے چاہنے والے بہت دنیا میں لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن خادم حسین رضوی ہیں، تو وہ شعر جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ہے، اگر میرے کیمرہ مین دکھائیں، قال سیدنا بلال، حضرت سیدنا بلال حبشی، چونکہ آپ کا تعلق حبشے سے تھا، آپ کی جو اصل لینگویج ہے وہ عربی نہیں ہے، تو آپ نے پڑھا تھا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ارا برا کنکرا یا ارا برا کن نکرا کرائی کری من درا یا منت درا، یعنی اس طرح سے یہ آپ نے اپنی زبان میں شعر پڑھا۔ تو اس کے اوپر حضرت سیدنا فعارب و صحابی سیدنا حسان بن ثابت، تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کی عربی کی، اذا المکارم فی آفاقنا ذکرت فانما بک فینا یضرب المثل، کہ جہاں کی جتنی بھی عزتیں ہیں ہمارے اس دنیا آفاق میں، جس کو بھی آپ کہیں کہ یہ بڑی عزت اور مرتبے اور مقام والا ہے، تو حضرت بلال نے کہا کہ ساری عزتیں سرکار آپ سے ہی ہیں، اور آپ کے غلاموں سے بڑھ کر پورے جہاں میں کوئی بھی با عزت نہیں ہے۔ میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ حضور کے غلاموں کو ہی ساری عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے، اور زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے نامی گرامی جو دنیا میں آئے اور چلے گئے ان کی عزتیں خاک میں ملا دی جائیں گی، نام رہے گا تو صرف پیارے مصطفیٰ کریم آقا کا یا ان کے صدقے، ان کے یہ ان پیارے غلاموں کا۔ تو یہ کہا کرتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہ سرکار آپ کے صدقے میدان محشر میں جو عزتیں ہمیں نصیب ہوں گی وہ کسی اور کو نہیں ملیں گی۔